السلام علیکم دوستو، میں ہوں اشتیاق حسین، آپ دیکھ رہے ہیں کمپیریزن ٹی وی۔ آج میں آپ لوگوں کو اپنے والد صاحب کی ایک نصیحت سناتا ہوں۔ ایک دن میں اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے مجھے نصیحت کے طور پر ایک کہانی سنائی۔ انہوں نے مجھے بتایا ایک گاؤں میں 4 بھائی رہتے تھے، چاروں انتہائی غریب، نہ جاب، نہ روزگار، نہ کھانے پینے کے لیے کچھ۔ ایک دن انہوں نے ارادہ کیا کہ چلو ہم چاروں مل کے رزق کی تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ وہ چاروں بھائی اٹھے، گھر میں تھوڑا سا آٹا پڑا ہوا تھا، انہوں نے وہ تھوڑا آٹا لیا، تھوڑی سی اور چیزیں پڑی تھی سالن بنانے کے لیے، وہ لیا۔ تو راستے میں چلتے چلتے ایک جگہ وہ تھک گئے، کھانے کا ٹائم ہو گیا، اور وہ چاروں بھائی ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ اب کھانے کا ٹائم ہے، ہم کھانا کھا لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ذمہ کچھ کام لگائے۔ ایک کو کہا آپ لکڑیاں لے آؤ، دوسرے کو کہا آپ آٹا گوندو، تیسرے کو کہا کہ آپ چولہا گرم کرو۔ انہوں نے بڑے اتفاق اور محبت کے ساتھ غربت کے عالم میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کا ماحول رکھتے ہوئے وہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھایا۔ اور کھانا کھانے کے بعد جب وہ اٹھنے لگے تو اس درخت کے شاخ پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس پرندے نے کہا کہ جاؤ فلاں جگہ پہ ایک خزانہ ہے، وہاں سے آپ جا کے اپنے حصے کا خزانہ لے لو۔ میں نے آپ لوگوں کا اتفاق دیکھا، میں آپ لوگوں پہ بہت خوش ہوا۔ وہ گئے اور اپنے حصے کا وہاں سے انہوں نے جتنا خزانہ اٹھانا تھا وہ اٹھایا اور گھر آئے، اور وہ ان کی غربت ختم ہو گئی، وہ امیر ہو گئے۔ اسی گاؤں میں 4 بھائی اور بھی رہتے تھے جو کہ وہ بھی خستہ حال تھے۔ انہوں نے جب ان کی سٹوری سنی تو انہوں نے کہا چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ وہ بھی چاروں بھائی اسی طرح کچھ چیزیں لی اور چلے گئے، اور جب وہ اس درخت کے پاس پہنچے، تھکے ہوئے تھے، انہوں نے کہا چلو ہم بھی کھانا کھاتے ہیں۔ مشورے کے لیے بیٹھے، انہوں نے کہا جی، بڑے بھائی نے کہا جاؤ آپ لکڑیاں اٹھا لاؤ، اور دوسرے سے کہا جاؤ آپ پانی لے آؤ، اور تیسرے سے کہا آپ آٹا گوندو اور میں چولہا گرم کرتا ہوں۔ وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ اس نے کہا لکڑیاں میں دور سے لاؤں گا، مجھے آپ نے سخت والا کام بتا دیا، میں یہ نہیں کروں گا، آپ لکڑیاں لے کے آؤ۔ آپ دوسرا کہنے لگا میں آٹا نہیں گوندوں گا، مجھے آپ کوئی آسان کام کر دیں۔ وہ اب اس طرح آپس میں انہوں نے لڑنا جھگڑنا شروع کیا۔ بہرحال لڑائی جھگڑے میں جو بھی ان کا رزلٹ تھا، کھانا کھونا کھایا، اور کھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو اب دیکھتے ہیں کہ پرندہ ہمیں کیا بتاتا ہے۔ انہوں نے دیکھا پرندہ شاخ پہ بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ کچھ بول نہیں رہا۔ تو ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ اے پرندے، ہمیں بھی بتا، تو انہیں پہلے لوگوں کو بتایا ہے تو وہ ان کی زندگی میں آسانی آ گئی ہے۔ تو پرندے نے آگے سے جواب دیا کہ اتنا چھوٹا سا کام آپ لوگ آپس میں اتفاق سے نہیں کر سکے، تو میں آپ لوگوں کو خزانے کا اگر پتہ بتاؤں گا تو کیا آپ لوگ خزانہ تقسیم اتفاق سے، محبت سے وہ خزانہ آپس میں تقسیم کر لو گے؟ نہیں، آپ ایک دوسرے کی جان لے لو گے۔ لہذا میں آپ کو وہ خزانے کی جگہ نہیں بتاؤں گا۔ دوستو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے والد صاحب نے مجھے جب یہ کہانی فنش ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ اتفاق میں، یونٹی میں، اتفاق میں
برکت ہے۔ جب انسان اتفاق سے اور محبت سے رہتے ہیں تو اللہ ان پہ اپنی کرم نوازی کرتا ہے، اور قسمت پھر ان کے لیے اللہ کی بنائی ہوئی قسمت جو ہے ان کے لیے راستے نکالتی ہے۔ میرا آج کا میسج یہی ہے کہ آپس میں اتفاق سے رہیں، محبت سے رہیں اور اللہ کی بندگی کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشتیاق حسین۔